الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی دو آیتیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حدیثیں خطبے میں پڑھی گئی ہیں. اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں ان تمام مساجد میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جو مسجدیں ہیں وہ تین ہیں. سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی مسجد مسجد حرام ہے جو مکہ المکرمہ میں واقع ہے. دوسرے نمبر پر زیادہ فضیلت رکھنے والی مسجد مسجد نبوی ہے جو مدینہ منورہ میں پائی جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں القدس میں پائی جاتی ہے. یہ تین مسجدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دیگر تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھنے والی مسجدیں. مسجد حرام کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی وہاں ایک نماز پڑھتا ہے، چاہے فرض نماز پڑھے، چاہے سنت پڑھے، چاہے نفل پڑھے، اگر ایک فرض پڑھے گا تو 1,00,000 فرائض کا ثواب ملے گا. کتنے فرائض کا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب. تو ایک فرض پڑھے 1,00,000 فرضوں کا ثواب. اگر وہاں کسی کو ایک جمعہ مل گیا تو کتنے جمعہ کا ثواب ملے گا؟ بولو بھائی. 1,00,000 جمعے کا ثواب ملے گا. اگر انسان کو 100 سال کی زندگی بھی مل جائے تب بھی 1,00,000 جمعے نصیب نہ ہو. اور وہاں ایک جمعہ 1,00,000 جمعے کے برابر، ایک فرض 1,00,000 فرض کے برابر، ایک سنت 1,00,000 سنتوں کے برابر. یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی مسجد ہے مسجد حرام. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی نمازیں نصیب فرمائے، وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. دوسرے نمبر پر
زیادہ فضیلت رکھنے والی جو مسجد ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ مسجد حرام میں کعبہ پایا جاتا ہے جو کہ اللہ کا گھر ہے، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مسجد ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پایا جاتا ہے۔ آپ کا پاک بدن اسی مسجد کے احاطے میں مدفون ہے، اور اس مسجد کی بنیادیں آپ علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے رکھی ہے، اور اس مسجد کی دیواریں جو کھجور کے تنوں کی شکل میں تھی اور اس کا چھپر جو کھجور کی شاخوں کی شکل میں تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، آدھا لاکھ۔ اور تیسرے نمبر پر جو بہت مقدس اور مبارک مسجد ہے وہ مسجد اقصی۔ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر۔ مسجد اقصی کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ابھی آج 7واں دن ہے، مسجد اقصی کا جو مسئلہ دوبارہ اٹھا ہے اور وہاں کے لوگوں نے جو طوفان الاقصی شروع کیا ہے، تو اس کو آج 7واں دن ہے۔ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، فلسطین فلسطین فلسطین۔ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیے، آپ کو وہاں فلسطین ملے گا اور اسرائیل ملے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی اسی کو بحث اور مباحثے کا ایک جو ہے موقع سمجھ کر کے اسی کو پھیلا رہا ہے۔ تو کم سے کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسجد اقصی کا مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے، کہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے، تقریباً 70 سال کے اوپر ہو گئے، اور ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں کے باشندے، وہاں کے لوگ، وہاں کی پبلک اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مسجد اقصی کے اوپر جو یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے اس کو ختم کر کے مسلمان اس کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر جو انہوں نے ناجائز بستی بسائی ہے اسرائیل کے نام سے، اس کو ہٹا کر کے وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں، اپنے وطن پر قبضہ چاہتے ہیں۔ ایک آزاد فلسطین، ایک آزاد فلسطین کو وہ اپنی نظروں سے دیکھنا اور وہاں رہنا چاہتے ہیں، جیسا ہمارا ہندوستان ایک زمانے میں انگریزوں کے چنگل میں تھا، انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ تو ہمارے ہندوستان کے تمام باشندوں نے مل کر، اور خصوصاً مسلمانوں نے اور علماء دیوبند نے اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کیا اور جنگیں لڑی اور میدان میں مقابلے کیے اور سیاست میں مقابلے کیے، اور بالآخر اس کو 1947 میں آزاد کر کے رکھا۔ تو اس لڑائی کو اور اس قربانی کو اور اس کے لیے جو خون بہایا گیا، اس کو کوئی آدمی آتنکواد اور دہشت گردی نہیں کہتا، اور کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری مٹی ہے، اس پر ہمارا حق تھا۔ دوسرے نے ناجائز قبضہ کیا تھا، اس کو جب یہاں سے ہٹانے کی ضرورت پڑی، اس کے لیے خون بہایا گیا، جان کے نذرانے دیے گئے، تو یہ سب اس کا حق ہے، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ یہی چیز ہمارے فلسطین کے مسلمان آج پیش کر رہے ہیں۔ تو فلسطین کے مسلمان جو محنت کر رہے ہیں، جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میڈیا جو اعداد و شمار بتا رہا ہے
اس کے مطابق کل کی رپورٹ کے مطابق 1200 عوام شہید ہو چکے ہیں 4 دن کے اندر، وہ تو میڈیا بتاتا ہے، اور 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اور اسرائیل نے وہ جو غزہ نام کا ایک شہر ہے فلسطین کا، جو بالکل اسرائیل کو لگ کر کے ہے، جہاں اسرائیل نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہے کہ وہاں کا کوئی بندہ ادھر نہ آ جائے، تو اس غزہ سے لائٹ پاور کا کنیکشن ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ یعنی تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، لڑو، ہم تم کو طاقت، یہ پاور، بجلی نہیں دیں گے۔ وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، باتیں نہیں ہو سکتی، کوئی چیز فارورڈ نہیں ہو سکتی۔ وہاں کے ہاسپٹلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقتور قوم، کوئی ملک کسی ملک کے ہاسپٹلوں کو، کسی ملک کے اسکولوں کو، کسی ملک کے عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بناتا۔ یہ عالمی جو طریقہ جنگ ہے اس کے خلاف ہے کہ کسی ملک کی عبادت گاہ کو، چاہے مسجد ہو یا چرچ ہو یا گرودوارا ہو یا مندر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو، اس کو نشانہ بنانا یہ عالمی قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو گرا دیا 4-5 دنوں میں، ہاسپٹلوں کے اوپر 45 ہاسپٹلوں کو زمین بوس کر دیا۔ اب زخمیوں کا علاج کون کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مدرسے اسکول پڑھتے ہیں ان کو ختم کر دیا۔ وہاں کے پانی کو کا کنیکشن ختم کر دیا، پانی نہیں پیو گے تو جیو گے کیسے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا کنیکشن ختم کر دیا، ہر طرح کی معاونت سے ان کو محروم کر کے رکھ دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے خاطر، اپنے وطن کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائی، بلکہ اسرائیل کے اندر گھس کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ اور ہم مسلمان صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہم ماحول دیکھتے ہیں، کسی مسلمان کو کبھی یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ حتیٰ کہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے بھی ابھی تک جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے خراب حالات مسلمانوں پر کون سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ قنوت نازلہ کوئی تجوری میں بند کر کے رکھنے کی چیز تو نہیں ہے کہ جب جان پہ نکلنے پہ آتے ہوئے جبھی نکالی جائے اس کو۔ ہر مسجد میں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ آپ اگر آپ کے امام صاحب نے نہیں پڑھا، آپ نماز کے بعد خود سے پڑھیے، قنوت نازلہ پڑھیے۔ قنوت نازلہ نہیں آتی ہے اردو زبان میں، مراٹھی میں، جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں آپ مسلمانوں کی اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے دعا کریے، یہ قنوت نازلہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری مسجد جس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے، قرآن پہ جس کا تذکرہ ہے، قرآن میں اس علاقے کا تذکرہ ہے جہاں وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کی فضیلت 1000 کے برابر، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ ہمارا موجودہ قبلہ یہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ قبلہ بنائے جانے سے پہلے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے، نبوت ملنے کے بعد سے لے کر 13 سال، تو شروع میں تو چھپ کر نماز ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد پھر علانیہ سارے کام ہونے لگے۔ حضرت عمر بہت جری اور بہادر انسان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بزدل نہیں ہے کہ ان سے ڈریں گے، جو کام کرنا ہے وہ برحق ہے، اس کو علانیہ کرنا ہے، ہم کوئی جھوٹ اور غلط بات تو کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم چھپ چھپا کے کہیں، شرمانے کی کیا بات ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد جب علانیہ طور پر عبادتیں ہونے لگی، دعوتیں ہونے لگی، دعوت کا کام ہونے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کی نظر کے سامنے، چہرے کے سامنے قبلہ یعنی کعبہ ہوتا تھا، لیکن آپ کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا. یعنی ایسی جگہ کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ نظر کے سامنے رہے اور اسی سمت میں بولو مسجد اقصی بھی، تاکہ دونوں قبلہ ہو جائے. لیکن جب ہجرت ہوئی، اور ہجرت تو مدینے کی طرف ہوئی، وہاں سے 400 کلومیٹر دور، اب ایک سمت میں ہے، دوسرا دوسری سمت میں ہے. اب یہاں آنے کے بعد تو یہ ناممکن ہو گیا کہ دونوں کا رخ ایک ہی طرف ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسجد اقصی کا رخ کیا. اللہ نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا. آپ نے 16 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی اور نماز ہی میں تحویل قبلہ ہوا. نماز کے دوران وحی اتری اور اس وحی میں بتایا گیا کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. ہم نے اب آپ کو وہ قبلہ دے دیا کہ جس کو آپ دل سے چاہتے تھے کہ وہ قبلہ بن جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا رخ پھیر دیا. ادھر کھڑے رہتے، ادھر کا منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے مسجد اقصی کی طرف. جیسے ہی حکم آیا ادھر آ گئے اور ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھانے لگے. مدینہ منورہ میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے. جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں وہ زیارت کے وقت میں اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں. مسجد القبلتین یعنی وہ مسجد جس میں دونوں قبلے کی طرف ایک ہی نماز میں رخ کیا گیا. شروع کی نماز مسجد اقصی کی طرف ہوئی اور درمیان میں قبلہ بدل گیا تو مسجد بولو حرام کی طرف قبلہ پلٹ گیا. تو امام نے باقی نماز جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھائی. وہاں دونوں محراب بنے ہوئے ہیں. جو موجودہ محراب ہے مسجد حرام والا وہ بڑا محراب بنا ہوا ہے، اور جو مسجد اقصی والا محراب پیچھے کی طرف ہے جیسا ہمارا یہ حصہ ہے دروازے والا حصہ، تو وہاں چھوٹا سا محراب نشانی کے طور پر باقی رکھا گیا. تو یہ مسجد اقصی. یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی عالیشان اور بڑی بڑی مسجدیں ہوں، لیکن کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کی زیارت کو ثواب سمجھ کر کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی آدمی دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ بھائی جامع مسجد دیکھ کے آؤں گا تو بڑا ثواب ملے گا. نہیں، جتنا ثواب آپ کو یہ مسجد بغلے والی مسجد میں ملے گا دیکھنے میں، اتنا ہی ثواب آپ کو دلی کی جامع مسجد دیکھ کر بھی ملے گا. جتنا ثواب آپ کو اپنے گاؤں کی مسجد دیکھ کر ملے گا، اتنا ہی ثواب آپ کو دبئی کی مسجد شیخ زاید دیکھ کر ملے گا. اور استنبول میں اور ترکی میں جو بڑی مسجد ہے مسجد فاتح، بڑے بڑے میناروں والی مسجد ترکیوں کے زمانے کی، کوئی مسجد کو دیکھنے میں الگ ثواب نہیں ہے. ہاں، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے لیے باقاعدہ سفر کرنے کی اجازت ہے. لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو حج میں کیا کرتے ہیں؟ مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے ہیں. یہ سب چیزیں وہیں پر ہیں. مدینہ منورہ جاتے ہیں مکے سے فارغ ہو کر، یا مکہ جانے سے پہلے مدینہ جاتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی ہے. آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اس کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، جانے کی اجازت ہے، سفر کرنے کی اجازت ہے. مسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصی. فرمایا سب سے پہلے نمبر پر مسجد حرام ہے
دوسرے نمبر پر میری مسجد یعنی مسجد نبوی آپ نے خود فرمایا، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 3 مسجدوں میں بھلے وہ تیسرے نمبر پر ہے، لیکن دیگر تمام مساجد عالم کے مقابلے میں جو 3 مسجدوں کو فضیلت حاصل ہے، اس میں یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ ثالث ثلاثہ، 3 میں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی آئے، ان میں سے تمام تر انبیاء کرام کا قبلہ اور مرکز مسجد اقصی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے بڑے بیٹے، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے خاتم الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور ان سے جو نبوت کا سلسلہ چلا ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے وہ تمام کے تمام انبیاء کا قبلہ اور مرکز مسجد اقصی، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر کے اللہ کے عرش تک، 7 آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کی، تو اس وقت مسجد حرام میں لایا گیا پہلے، وہاں آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور پھر وہاں سے جو سفر شروع ہوا تو پہلی منزل کون سی تھی؟ مسجد اقصی تھی۔ مسجد اقصی میں وہ سواری باندھی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، آج بھی وہ حلقہ جہاں وہ سواری باندھی گئی وہ موجود ہے، اور سارے انبیاء کی روحیں وہاں جمع تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں بذات خود امامت کرائی، اور آپ کی اقتداء میں تمام پیغمبروں نے وہاں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس لیے فضیلت ہے۔ اگر ہماری مسجد میں کوئی اللہ والا آ جائے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ واہ واہ ہماری مسجد میں تو بڑے حضرت نے نماز پڑھی۔ ارے ہوتی ہے نا بھائی، کسی مسجد میں کوئی بڑے ذمہ دار صاحب آ جائیں، حضرت جی آ جائیں، تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ گاؤں گاؤں اس کا چرچا کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر تو بڑے حضرت جی نے نماز پڑھی۔ مسجد چھوٹی سی ہے، لیکن وہاں ایک نیک بندہ آ جائے، کوئی بڑا شخص آ جائے تو ہم لوگ بھولے نہیں سمجھتے، اس مسجد کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جس مسجد میں 1,24,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی ہو، اتنے کوئی پیغمبر باقی نہیں، سارے پیغمبروں نے نماز پڑھی ہو، کیا وہ مسجد ایسے ہی رائگاں ہو جائے گی؟ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ اس لیے مسجد اقصی کی فضیلت ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ نے جس مقدس سرزمین پر اس کو بنوایا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ جگہ بھی بہت بابرکت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے الارض المقدسۃ التي بارکنا۔ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ یہ فلسطین کی سرزمین میں جو قوم آباد ہے ان کا مقابلہ کرو اور ان کو یہاں سے نکالو، یہ تمہارا اصل وطن ہے، تم اصل مصر کے باشندے نہیں ہو، اصل تو تم یہ فلسطین کے باشندے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي بارکنا۔ اے میری قوم، اس پیغمبر نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس پاکیزہ سرزمین پر چلے جاؤ جس میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى،
مسجد حرام سے لے چلی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے. یعنی خالی مسجد اقصی برکت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ پورا سرزمین فلسطین کا جو خطہ ہے، جو حصہ اور ٹکڑا ہے، وہ پورا علاقہ ہی برکتوں والا ہے. کیونکہ وہاں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں. سب سے زیادہ پیغمبر جس علاقے میں آئے اور جنہوں نے وہاں عبادتیں کی، نمازیں پڑھی اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی، وہ یہی سرزمین فلسطین اور سرزمین شام ہے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ یہ 3 مسجدیں بہت بابرکت ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں ان کو ممکن ہے کوئی جزوی فضیلت حاصل ہو، یعنی کوئی ایک درجے میں کوئی فضیلت اس کو حاصل ہو. جیسا کہ مسجد قباء کو لے لیجیے. مسجد قباء یہ مدینہ منورہ کی وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی. سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی، بھائی پنکھے بند ہو گئی، ادھر بند ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے جس جگہ پر قیام فرمایا وہ قباء کا علاقہ ہے. وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، وہ مسجد قباء ہے. تو اس مسجد قباء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو آدمی سنیچر کے دن وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کون سے دن بھائی؟ سنیچر کے دن. حدیث شریف میں آیا ہے. یہ سنیچر کا دن کوئی مولانا صاحب نے نہیں کہا، حدیث میں ہے کہ جو آدمی سنیچر کے دن مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک عمرے کا ثواب ملے گا. بہت سارے حاجی لوگ جو جاتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے دن یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. وہ بیچارے ایرے کوئی بھی دن میں جا کے پڑھ کے آ جاتے ہیں. فضیلت سنیچر کے دن کی. تو علم حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد قبلتین کو لے لیجیے کہ وہاں کوئی خاص فضیلت اجر و ثواب کے اعتبار سے نہیں ہے. ہاں اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی آنے کے بعد نماز ہی میں قبلہ بدل دیا گیا اور دونوں سمت میں نماز پڑھی گئی. شروع کی 2 رکعتیں اس طرف کا رخ کر کے پڑھی گئی مسجد اقصی کی طرف کا، اور دوسری 2 رکعتیں مسجد حرام کا رخ کر کے پڑھی گئی. یہ جزوی اور ایک خاص ایک درجے کی فضیلتیں ہیں، ورنہ ایک عام فضیلت جو حاصل ہے وہ 3 مسجدوں کو حاصل ہے، مسجد حرام کو، مسجد نبوی کو اور مسجد اقصی. باقی جتنی مسجدیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں جس میں سے ہماری یہ مسجد بھی شامل ہے، یہ تمام مسجدیں یہ ان 3 مسجدوں کی اولاد کے درجے میں ہیں. کس کے درجے میں ہیں بھائی؟ ارے بولو. اولاد کے درجے میں. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے. کبھی مائیں 2-3 بھی ہو جاتی ہیں جیسا شریعت کی اجازت ہے، اور آج تک لوگ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، پر ایک کا دکا ہی صحیح. تو ماں باپ 2 یا 3 یا 4 ہوتے ہیں، اور ان کی نسلیں جو چلتی ہیں تو ان 2 ماؤں سے 8-10 بچے پیدا ہوئے. پھر ان 8-10 کی شادیاں ہوگی تو 50-60 ہو جائیں گے. پھر جب ان کی شادیاں ہوگی تو 100 سے بھی اوپر بڑھ جائیں گے. ارے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں. تو اسی طرح یہ پہلی مسجد جو سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی اس سرزمین کے اوپر وہ مسجد حرام. کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ تیسرے نمبر والی مسجد یعنی مسجد اقصی ہے. تعمیر کے اعتبار سے، بننے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد اقصی ہے، اور تیسرے نمبر پر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد تو وہ ہے جو قباء میں ہے، لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. وہ ایک فضیلت ہے سنیچر کے دن والی. لیکن مسجد نبوی وہ تیسری مسجد ہے کہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی اور اس کو آباد فرمایا. صحابہ کرام نے وہاں نمازیں پڑھی، وہاں دین کے سارے کام ہوتے چلے گئے. یہ 3 بنیادی مسجدیں ہیں، اور باقی تمام مسجدیں
ان 3 مسجدوں کی اولاد کے درجے میں ہے. جیسے ماں باپ بڑے خاندان کے ہوں تو ان کی اولاد کی بھی عزت کی جاتی ہے. ارے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کسی کا باپ بڑا عالم ہے، اس کا بیٹا بھلے بڑا عالم نہیں ہے، لیکن لوگ نسبت کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کسی کے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے منسٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، یا کوئی اور عہدہ منصب اس کو ملا ہوا ہے، اس کے بیٹے کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی نسبت کی وجہ سے لوگ اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ارے کرتے ہیں نا بھائی، سلام بھی کرتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ اس کا باپ بڑا آدمی ہے. تو یہ مسجد دیکھنے میں اتنی چھوٹی سی ہے، 30 بائی 30 کی ہے. وہ 3 مسجدوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کو نسبت حاصل ہے ان 3 مسجدوں کے ساتھ. اللہ کے پہلے گھر مسجد حرام کے ساتھ، مسجد اقصی کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ. یہ انہی سے مشابہت رکھنے والی مسجد ہے. جو کام ان مسجدوں میں ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہے، تلاوت ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، دعوت کا کام ہوتا ہے، وہی سارے کام اس چھوٹی سی مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے. تو اس وجہ سے ان تمام مساجد کو اللہ رب العزت نے وہ اہمیت اور وہ عظمت اور وہ احترام کا مقام عطا فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ روئے زمین پر پائے جانے والی جتنی بھی جگہیں ہیں، جتنے بھی خالی جگہیں ہیں، بنی ہوئی جگہیں ہیں، چاہے وہاں عمارتیں بنی ہوئی ہو یا نہ بنی ہوئی ہو، پلاٹ کی شکل میں ہو، وہ تمام پلاٹ میں سب سے زیادہ قیمتی پلاٹ اگر کوئی ہے تو مسجد کا. خیر بقاع الارض مساجدها. اس روئے زمین پر پائے جانے والی جتنے بھی حصے اور ٹکڑے ہیں زمین کے، وہ تمام ٹکڑوں میں سب سے بہتر ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جہاں مسجد لگی. یہ مسجد سب سے بہترین ٹکڑا ہے روئے زمین کا، چاہے کوئی بھی مسجد ہو. آپ اس مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے رہیں گے، اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. آپ اس سے باہر جا کے 5 اسٹار ہوٹل پہ ٹھہریں گے، اس سے بہتر یہ ہے. بھلے وہ خوبصورت زیادہ نظر آئے گا، لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَشَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا. اور فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں، ان میں سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے، سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. کون سی جگہ ہے؟ بازار. آپ کہیں گے کہ بازار کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں کہا شریعت نے کہ بازار مت جاؤ، لیکن صرف یہ بتایا کہ بازار وہ جگہ ہے جہاں برائی زیادہ ہوتی ہے. یہ بتایا کہ وہاں برائی زیادہ ہوتی ہے. بازار کو بری جگہ کیوں کہا بھائی؟ بازار کو بری جگہ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ بیپار کرتے ہیں، جو بیپاری ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی تجارت کو بڑھانے اور چلانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. مالی معاملات میں لین دین میں جھوٹے وعدے کرتے ہیں. پیسہ ہاتھ میں ہے نہیں، امید ہے نہیں کہ 1 ہفتے میں دے سکے گا، پھر بھی وہ اس کو بولتا ہے کہ انشاءاللہ بس تمہارا 1 ہفتے میں تمہارا پیمنٹ مل جائے گا، تو مال بھیج دو. بس وہ انشاءاللہ اتنا زور سے بولتا ہے اور اتنا اللہ کا نام بھول کرتا ہے کہ بیچارہ وہ غیر مسلم پہ سامان دے دیتا ہے کہ یہ تو اپنے اللہ کا نام لے رہا ہے. اب 1 ہفتے کے بعد جب فون کیا تو پتا چلا کہ فون سوئچ آف ہے، یا فلائٹ موڈ پہ رکھ دیا ہے، یا اٹھا ہی نہیں رہا. جھوٹے وعدے، جھوٹا لین دین اور اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، جھوٹی قیمتیں لگانا، یہ سارے جھوٹ، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ بڑے بڑے گناہ کہاں کیے جاتے ہیں؟ بازار میں بیٹھ کر لوگ کرتے ہیں. الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. پروفیشنل لوگ پروفیشنل جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے آپ کے جیسے لوگ گاؤں اور دیہات کی زبان میں جھوٹ بولتے ہیں. طریقے الگ الگ ہیں، انداز الگ الگ ہیں سب ایک کشتی کے سوار. اس لیے فرمایا کہ سب سے بدترین ٹکڑا زمین کا بازار والا ہے، اور سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا مسجد والا ہے. تو ہمیں بہتر جگہ پر اپنا وقت زیادہ گزارنا چاہیے.
بلکہ اگر آپ بدتر اور برے ٹکڑے پر اپنی ضرورت کی وجہ سے، اپنے بال بچوں کی وجہ سے اگر بازار میں رہتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، وہاں اپنا کاروبار ہے، تو جس وجہ سے اس کو بدتر قرار دیا گیا ہے، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں، سچ بولیں اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کریں، سچا معاملہ کریں، صاف ستھرا معاملہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دکان جو ہے وہ اس بدتری سے نکل کر کے بہتر جگہ بن جائے گی۔ آدمی اپنی دکان پر نمازوں کا اہتمام کرے، آدمی اپنے آفس میں نمازوں کا اہتمام کرے، خالی وقت میں تلاوت کرتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے۔ رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے لوگ کہ تجارت اور کاروبار بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں، تو انشاءاللہ ہم ہماری دکان، ہمارے کاروبار اور ہمارا وہ پلاٹ جہاں بیٹھ کے ہم کاروبار کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا جیسے آگ کے اندر باغیچہ، جیسے آگ کے اندر باغیچہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے اندر باغ بنا دیا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ سے اللہ نے کہا تھا کہ تو آگ ہے لیکن تو ٹھنڈی بن جا، ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اگر کوئی آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، سچ بولنے کا اہتمام کرے، دیانتداری اور امانت داری کا لحاظ رکھے اور اس طرح وہ مارکیٹ اور کاروبار میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، تو وہ انسان ان تمام برائیوں سے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے مارکیٹ کے لیے، اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بہرحال آج ہماری اس مسجد کا افتتاح ہے۔ ویسے تو یہ مسجد رمضان سے ہی شروع ہو چکی ہے، یہاں تراویح بھی ہوئی ماشاءاللہ اور 5 وقت کی نمازیں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن رسمی طور پر ایک جو پروگرام کیا جاتا ہے تو وہ آج ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اسی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور یہاں اور علماء کرام اور نظماء بھی موجود ہیں۔ تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ مسجد بھی انہی مساجد سے کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، لہذا ہمیں بھی اپنی اس مسجد کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنی اس مسجد کا ادب کرنا چاہیے، اپنی اس مسجد کا احترام کرنا چاہیے، اپنی اس مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ اور بڑی تعداد میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آبادی سے باہر کی مسجد ہے تو اب کوئی نمازی ہی نہیں آ رہا، مسجد تو بنا لی جوش میں آ کر کے، شاندار مسجد بنائی، اچھے دیہاتوں میں ایسی مسجد نہیں ملتی ہے جیسی یہ بنی ہوئی ماشاءاللہ۔ گاؤں کے لوگوں نے بڑی دلچسپی لی اور بہت شوق سے اس مسجد کو تعمیر کرایا، تو اس کی خوبصورتی سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کی آبادی، مسجد کی اصل خوبصورتی کیا ہے بھائی؟ اس کو آباد رکھنا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں اور ہمارے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں، لیکن ان میں سے بعض مسجدیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آج ویران پڑی ہوئی، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ جو ہیں آباد اس کی شان و شوکت ابھی بھی باقی ہے، اور جو آباد نہیں ہے تو وہ سارے اس زمانے کی شان و شوکتیں ختم ہو گئی۔ آپ مسجد اقصی ہی کو لے لیجیے، مسلمانوں کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی جب پیدا ہو گئی اور مسلمان کمزور پڑنے لگے تو یہودیوں نے مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کا ایک حصہ ہے جو آزاد ہے، کھلا رکھا گیا ہے، ورنہ باقی مسجد کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ مسجد اقصی ٹور لے کر جاتے ہیں اور وہاں مسجد اقصی میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو پوری مسجد ہمارے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے مسجد اقصی کا ایک حصہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے کہ دیکھو لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہم کب چھیڑتے ہیں کسی کو، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، ورنہ باقی مسجد ان کے قبضے میں ہے، ان کی تحویل میں ہے۔ اگر ساری مسجد ہمارے حوالے ہوتی تو لڑائی اور جھگڑا ہی کیا تھا؟ ارے کیا کیوں پڑھتے لوگ؟ تو پاگل ہے کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں؟ ساری مسجد ان کے قبضے میں ہے، انہوں نے اندر سے پوری کھدائی کر رکھی ہے کئی سالوں پہلے سے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ گرا دے اور اس کی جگہ اپنا یہودیوں کا عبادت خانہ، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی
تو اس سلطنت کی ایک یادگار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے پھر ساری دنیا پر یہودی حکومت کرے وہاں بیٹھ کر کے، وہ اس کا پورا پلان تیار کر چکے ہیں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ایسے ہوا کہ مسلمانوں نے مسجدوں سے اپنا رابطہ چھوڑ دیا۔ وہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت بہت ہی زیادہ ابتر اور بدتر ہو چکی تھی، اس لیے وہ لوگ قابض ہو گئے۔ اگر ہم مساجد تعمیر کریں لیکن مساجد کی تعمیر کے بعد اس کو آباد نہیں کریں گے، یہاں آ کے نمازیں 5 وقت کی نہیں پڑھیں گے، تو کل اٹھ کر اگر یہاں کوئی کتا پیشاب کر کے یا پاخانہ کر کے چلا گیا تو ہم کو امام صاحب کو مؤذن صاحب کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی گالی کا مستحق ہے کہ یہاں مسلمان نہیں رہتے تھے کہ یہاں کتا آ کر بیٹھا۔ ہاں ہم لوگ پھر کس کو نشانہ بناتے بھائی؟ امام صاحب کو اور مؤذن صاحب کو۔ بلی کے بکرے یہ دو رہتے ہیں ہر بستی میں، جہاں بھی چلے جاؤ پورے ہندوستان میں، وہاں بلی کے بکرے صرف 2 ہوتے ہیں، ایک امام صاحب اور ایک مؤذن صاحب۔ گھر کے جھگڑے لوگ یہاں آ کے نکالتے ہیں، وہاں کچھ نہیں بول پاتا تو امام صاحب کو گالیاں دے کے چلا جاتا ہے، اور بیچارہ اللہ والا آدمی ہوتا ہے، کم تنخواہ ہوتی ہے، غریب غربا جیسا ہوتا ہے۔ ہر امام تو ہمارے جیسا نہیں ہوتا، ہر امام مالدار نہیں ہوتا، ہر امام اپنی شان والا نہیں ہوتا، ہر امام مقامی نہیں ہوتا۔ بیچارہ دوسری بستی سے آ کر یہاں پڑا ہوا ہے تو کوئی بھی آگے گالی دے کے چلا گیا تو بیچارہ چپ چاپ سن لیتا ہے۔ تو اگر ہماری مسجد میں کوئی جانور گھس آیا، اس نے جو ہے مسجد کو ناپاک کر دیا، پلید کر دیا، تو اس کے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب لوگ ہیں کہ یہاں ایمان والے نہیں تھے، نمازی نہیں تھے کہ یہاں کتے کو آنا پڑا، یہاں بلی گھس گئی، یہاں بکریاں آ گئی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدوں کا لحاظ رکھیں، مشورے سے، بھلے یہ مسجد آبادی سے باہر ہو، یہاں باہر کے جو گھومنے گھامنے والے لوگ زیادہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جیسا ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ ٹور پہ آتے ہیں اور تفریح پہ آتے ہیں اجنتا وغیرہ پہ، یا آنے جانے والے لوگ یہاں نماز کے لیے رک جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، تو وہ تو آئیں گے جائیں گے، لیکن مقامی لوگ دعوت کے ساتھ ہی مشورہ کر کے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ترتیب بنائیں کہ بھائی فجر میں اتنے ساتھی وہاں نماز پڑھیں گے، عشاء میں اتنے ساتھی وہاں نماز پڑھیں گے، ظہر اثر مغرب میں تو لوگ آتے جاتے ہی رہتے ہیں، لیکن فجر اور عشاء میں مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے۔ مشورے سے 8 10 15 ساتھی اسی مسجد میں فجر پڑھنے کا اہتمام کریں، اسی میں عشاء پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہاں مشورہ ہو، یہاں سے گشت ہو، یہاں جماعتوں کا قیام ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسجد آباد رہے گی۔ اس مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کریں، اس مسجد کے امام اور اس مسجد کی جتنی ضرورتیں ہیں، لائٹ بل کا مسئلہ رہے گا، صاف صفائی کا مسئلہ رہے گا، پانی کا، اور نل خراب ہو گیا، 50 لوگ آ کے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کسی ایک مصلی کو توفیق نہیں ہوتی کہ 50 روپے کا نل لا کے لگا دے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ وہ صدر صاحب ہے، ان کی ذمہ داری کہ بھائی صدر صاحب اکیلے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ لائٹ بل بھرنے کا آیا تو بولتے ہیں کہ صدر صاحب کی ذمہ داری، کہ بھائی صدر صاحب اکیلے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، یہ سارے لوگ بغیر پنکھے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو سوچ دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن عموماً جو ماحول ہے وہ یہ ہے، اچھی چیز اپنی طرف منسوخ کریں گے، اور جہاں بوجھ پڑتا ہو، جہاں کوئی آدمی کچھ 2 لفظ بولنے والا ہو تو صدر صاحب کے حوالے کر دیں گے، امام صاحب کے حوالے کر دیں گے۔ مسجد کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی، مسجد ہم نے بنائی۔ اچھا اس کا لائٹ بھی کون دے؟ صدر صاحب۔ اس کے پانی کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ صدر صاحب کریں گے، کمیٹی والے کریں گے۔ کیوں بھائی؟ ہر مصلی کی ذمہ داری، جیسے مسجد کے بنانے میں سب کا ہاتھ ہے، ویسے مسجد کو آباد رکھنے میں بھی سب کا تعاون۔ اتنا آسان ہے۔ آپ نے وہ ولی رحمانی نام کا لڑکا ہے، وہ بنگال کا رہنے والا، اس کا ویڈیو دیکھا ہے سب لوگوں نے؟ ارے دیکھا ہے نا بھائی، یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جو ہے مسلمان بچوں کے لیے کالج بنا رہا ہے، کیمپس بنا رہا ہے، یونیورسٹی بنا رہا ہے، تو اس کو 10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ کتنے؟ 10۔ اس نے لوگوں کے سامنے درخواست پیش کی کہ اگر 10 لاکھ مسلمان 100 روپے مدد کریں گے، یہ اس کا فون پے گوگل پے کا نمبر ہے، یہ اس کا QR کوڈ ہے، تو 10 لاکھ مسلمان، اگر ہندوستان میں تو کتنے کروڑ مسلمان ہیں؟ 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر 10 لاکھ مسلمان بھی 100 روپے دے دیں گے تو میری کالج
کیا پیسہ 2 دن میں جمع ہو جائے گا؟ تو اس کی درخواست منظور ہوئی اور لوگوں نے ماشاءاللہ، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے 100 روپے ڈالے ہوں گے، 500 بھی ڈالے ہوں گے، انہوں نے دیا. تو دوسرے ہی دن اس نے یہ کہا تھا کہ 2 دن میں 6 کروڑ روپے جمع ہو. کتنے کروڑ روپے؟ تو یہ مان لو کہ ہمارے یہ 200 مصلی ہیں. اگر ہر مصلی ہر جمعے کو 50 یا 100 روپے مسجد کو دینے کی عادت بنا لے، کتنے روپے؟ اگر 100 روپے مان لو، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. ہم مہینے میں ہم جو ہے 10-20 مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، کھاتے نہیں کھاتے؟ 150-200 روپے کلو گوشت ملتا ہے، لیکن برابر کھاتے ہیں نا. تو ایک دن گوشت کم کر دو، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ایک دن گوشت کم کر دو. موبائل کے اندر جو ہم 2 GB والا ریچارج مارتے ہیں تو 1.5 GB والا کر دو، 200 روپے وہاں سے بچ جائیں گے. اور ہر جمعے کو پابندی سے اگر ہر مصلی 100 روپے دینے لگ جائے تو اگر 100 مصلی ہو تو کتنے روپے ہو گئے؟ 10,000 روپے ہو گئے. اگر ایک جمعے کو 10,000 روپے آپ کی اس مسجد سے جمع ہو جاتے ہیں تو مہینے کے 40,000 روپے کسی پر بوجھ ڈالے بغیر جمع ہو جائیں گے. آپ امام صاحب کو بہتر سے بہتر تنخواہ دیجیے، بہتر سے بہتر تنخواہ دیجیے. وہ امام صاحب نماز بھی پڑھائیں، آپ کے بچوں کو مکتب بھی پڑھائیں. ایک مؤذن صاحب بھی لے آئیے جو مسجد کی صفائی کرے، اس کو بھی تنخواہ دیجیے. اس کے بعد بھی بیلنس رہے گا آپ کے پاس. سال ختم ہونے کے بعد 2-2.5 لاکھ روپے مسجد کے اندر بیلنس بچے. بہت آسان طریقہ ہے، لیکن مسلمان ان طریقوں پہ چلنا ہی نہیں چاہتا، چلنا ہی نہیں چاہتا. اس مسجد کی تعمیر میں ابھی ہم کو بتایا گیا کہ 1.25 یا 1.5 لاکھ روپے قرضہ بچا ہوا ہے. اگر آپ اس طریقے پر عمل کرو تو آج کی تشکیل نہیں، 1 مہینے کے اندر آپ پورا قرضہ کلیئر کر دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. ارے بھائی ایک آدمی 100 روپیہ ایک ہفتے میں دے دے، کیا مشکل ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ غریب تو نہیں ہے کہ وہ 100 روپے نہ دے سکے. ہر آدمی محنت مزدوری کر کے اتنا کما لیتا ہے کہ ہر ہفتے 100 روپے دے سکتا ہے. کوئی بہت اگر بیچارہ غریب آدمی ہے تو مہینے میں 100 روپے دے دے، چلو کوئی بات، مہینے میں دے دے. لیکن باقی عام پبلک جو ہے، جن کی حالت ٹھیک ٹھاک ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ تو جو ہے ہر ہفتے 100 روپے دے سکتے ہیں. تو مسجد کے سارے خرچے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. ارے بھائی بات سمجھ لیں، ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے تو ہمارے گاؤں کی مسجد میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو عام رواج ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی دے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب رمضان کے مہینے میں جب اے سی چلاتے ہیں، گرمیوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظہر سے چلاتے ہیں تو عصر مغرب عشاء تراویح کے بعد بند ہوتا ہے. یعنی یہ سمجھو 12 گھنٹے اے سی چلتا ہے رمضان کے مہینے. کتنا بل آتا ہے؟ ایک مہینے میں 40,000 50,000 روپے بل آتا ہے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر. تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ صدر صاحب کو بول دیتے ہیں کہ آپ رمضان کے بل کی فکر مت کرو، جتنے مصلی آتے ہیں سب کو راحت ملنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، رمضان کی اطمینان سے نماز تراویح تفسیر ہونی چاہیے، رمضان کا بل ہم دے دیں گے. دے دیتے ہیں. آپ کے اس اتنے بڑے گاؤں میں بھی ایسے دریا دل اور مالدار لوگ تو ہوں گے ہی کہ جو 100 روپے سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں، ارے 1000 بھی دے سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنے ایک روٹین بناوے، ایک نظام بناوے کہ ہر جمعے کو مجھے مسجد کے نام پر 100 روپے نکالنا ہے، اتنا آسان کام ہے تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہوں گے. تو بھائی مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں. اپنی تمام جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں اپنی اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں. امام کو مؤذن کو اچھی تنخواہ دیں. یہ بہت اہم چیز ہے. آج کے زمانے میں ہم لوگ 5-6 ہزار روپے میں تنخواہ دیتے ہیں. آج کے زمانے میں تیل کا ایک ڈبہ لے کر آ جاؤ، چاول کی ایک کوٹی لے کر آ جاؤ، اور مہینے کا دودھ کا خرچہ خالی امام صاحب کے گھر کا نکل تو 6,000 تو اس میں ختم ہو بچا نہیں. ہم تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں مولانا لوگوں کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے. تو بھائی برکت والے 6,000 آپ لے لو اور آپ کے بغیر برکت کے 50,000 کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کو دے دو. ہم بغیر برکت والے میں چلا لیں گے، آپ برکت والے سے چلا لو. تو پھر بولتے نا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ تو بہت کم ہے. کیوں بھائی برکت کہاں چلے گی آپ کے پاس آئے گی؟ تو یہ غلط سوچ ہے. کیسی سوچ ہے بھائی؟ آج کے زمانے میں کم سے کم امام صاحب، مؤذن صاحب، معلم صاحب جو بھی ہوں گے آپ کی مسجد میں، ان کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے کم سے کم.
اس سے کم میں گزارا نہیں ہوتا، اس سے کم میں گزارا نہیں۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ بتا دیا، اب عمل کریں گے سب لوگ مل کر کے فکر سے تو انشاءاللہ یہ کام بھی آسان ہوگا۔ آپ جتنا ایمان کو مضبوط رکھیں گے اتنا وہ محنت کرے گا، وہ دوسرے تیسرے کاروبار میں دھیان نہیں دے گا، کیوں؟ اس کی ضرورت یہاں سے پوری ہو جا رہی ہے، تو اس کی پوری فکر مسجد کے اوپر لگے گی، مدرسے اور مکتب پر لگے گی، آپ کے بچوں کو پڑھانے پر لگے گی۔ اب اگر ہم تنخواہ کم دیتے ہیں پھر اوپر سے بیچارے نے کوئی کمپنی وپنی کھول لیا، یہ میرے اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سامنے ایسے مسائل کئی مرتبہ آئے ہیں جہاں مسجد بنائی وہاں کی بات کر رہا ہوں، تو بیچارے امام صاحب نے ایک کمپنی کھول لی تو گاؤں کے امیر صاحب نے اس کو مار کے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا بھائی؟ تو بولے امامت پہ رکھا ہے کہ کپڑے کھولنے کے لیے رکھا ہے؟ کیوں بھائی آپ نے تنخواہ کتنی تھی؟ تو بولے 5,000 روپے۔ اب 5,000 میں یہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 5,000 میں آپ زندہ رہ کے بتاؤ؟ نہیں ہوتا نا بھائی، آج کے مہنگائی کے دور میں نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، جس طرح ہم اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں ویسے مسجد سے متعلقہ چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ضرورتوں کی کفالت فرمائے اور اللہ اسباب کے درجے میں ہم سب کو قبول فرمائے۔ بولو آمین، بولو بھائی۔ ہاں، سب لوگ انشاءاللہ حصہ لیں گے مسجد کے تعاون میں۔ ابھی جو قرضہ ادا کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو تعاون کرنا ہے، اور ہر جمعے کو جو چولی پہناتے ہیں وہ چادر یا رومال لے کر کے اس میں ہم لوگ کتنا روپیہ ڈالتے ہیں؟ 10 روپیہ ڈالتے ہیں۔ میں بدنا پور میں تھا تو وہاں سے بیان کرنے جاتا تھا، آجو بازو کے دیہات میں اچھے مالدار لوگ بہترین کرتا پائجامہ پریس کیا ہو پہن کے آئیں گے، لیکن جب رومال گھومے گا تو 10 پھٹا ہوا 10 کا نوٹ ہی ڈالیں گے اس میں، وہ اچھے والا بھی نہیں، پھٹا ہوا ڈالیں گے۔ اللہ کے بندو، کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اللہ